بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، جس کا مفہوم ہے کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی آپ کے رزق کی جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ اس کو کرتے ہیں، اور یہ سارے فیصلے آسمان سے آتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ایک خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اگر آپ اس کو کرتے ہیں آپ یقین جان لیں، آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، جو بھی آپ کا کام رکا ہوا ہے، جس نوعیت کا ہے، جس قسم کا ہے، جس تکلیف میں آپ مبتلا ہے، آپ اس عمل کو کر لیں، آپ یقین جان لیں انشاءاللہ وہ کام آپ کا ہو جائے گا، وہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی، وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے پر بھروسہ کر کے اس عمل کو کر لیں، اللہ کے پر یقین کر کے اس عمل کو کر لیں، آپ کو خود اس کے اثرات نظر آئیں گے، فوائد نظر آئیں گے، ثمرات نظر آئیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیا اس طرح بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے، تو اتنا پاورفل وظیفہ ہو سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب اس آیت کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، فیصلے بھی آسمان سے ہو رہے ہیں، تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک خاص عمل شیئر کرنے والا ہوں، وہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک خاص انداز میں کرنا ہے، خاص ٹائم میں کرنا ہے، خاص تعداد میں کرنا ہے، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ اللہ حل کر لے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حل کر لوں گا، بلکہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ اس کو حل کر لے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس آیت کو سمجھنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے، ان کے معاملات حل کرتا ہے، اس کے مسائل حل کرتا ہے، ان کی جو رزق کی مشکلات ہے وہ ختم کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہے اپنی کوشش کو جاری رکھیں، آپ ہر لحاظ سے اپنی کوشش کو جاری رکھیں، وظائف کے لحاظ سے اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اور دیگر جو امور ہے کام کرنے کے لحاظ سے اپنا پاؤں ہاتھ چلائے، محنت کرے، اور اس کے بعد اللہ کے پر بھروسہ کرے، یعنی دونوں کام آپ کریں، اللہ کے ساتھ بھی تعلق بنائے رکھیں، اور جو مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے محنت بھی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ صبر کر لیں، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ کے مسائل حل کریں گے، آپ کے مشکلات دور کریں گے، رزق کے حوالے سے جتنی پریشانیاں ختم کریں گے، اور گھر کے سکون بحال کریں گے۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک دن میں کر لو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ آج کر لو رات کو آپ کا کام ہو جائے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ہو بھی سکتا ہے۔ ہاں، جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہو جائے، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، دیر لگ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے۔ تو چلے ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ۔ آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کی کوئی غلطی نہ آ جائے، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ آپ اس عمل کو پہلے سیکھ لیں، سیکھنا بہت ضروری ہے، سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سیکھ کر نہیں کریں گے، غلطیاں کریں گے، تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل میں نے آپ کو بتا دیا، تعداد کتنی ہے؟ 41 مرتبہ آپ نے اس کو کرنا ہے، 41 مرتبہ، 41 مرتبہ آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، ٹائم کی کوئی خاص قید نہیں ہے اس میں، بس یہ کہ جب آپ نے اس کو سٹارٹ کر لیے تو آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے کرنا ہے، بیچ میں دوران وظیفہ باتیں نہیں کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے دماغ میں حاضر رکھیں، اور عمل کرنے کے بعد آپ لازمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، جس مشکل میں آپ پھنسے ہیں اس کے لیے دعا مانگے، اللہ آپ کا مسئلہ حل فرما لیں گے، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور رزق کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے گی۔